بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الحدیث رواہ البخاری۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرتی ہیں، لعنت کی ہے۔ دوستو، کل کے درس میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ مصنوعی بال لگانا یا جسم پہ ٹیٹو وغیرہ بنانا، یہ باتیں مزاج شریعت کے خلاف ہیں، اس کے تفصیلی احکام بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ چہرے سے بال اکھاڑنا، اس کے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک معتبر دارالافتاء کا فتویٰ لفظ بلفظ نقل کیا جا رہا ہے تاکہ بات میں سکون باقی نہ رہے۔ لکھتے ہیں: خواتین کے لیے اپنے چہرے کے خلاف عادت آنے والے بال، مثلاً داڑھی، مونچھ، پیشانی وغیرہ کے بال، یا کلائیوں اور پنڈلیوں کے بال، یا جسم کے دیگر بال سر کے علاوہ صاف کرنا جائز ہے۔ البتہ ان بالوں کو نوچ کر نکالنا مناسب نہیں، کیونکہ اس میں بلا وجہ اپنے جسم کو اذیت دینا ہے۔ کسی پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی ایسے طریقہ سے جس سے تکلیف نہ ہو، یہ بال صاف کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آگے لکھتے ہیں: باقی عورت کے لیے بھمیں بنانا، دھاگا یا کسی اور چیز سے، یا ابرو کے اطراف سے بال اکھاڑ کر باریک دھاری بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر حدیث پاک میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح دونوں ابروؤں کے درمیان کے بال زیب و زینت کے حصول کے لیے کٹوانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ابرو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوں تو ان کو درست کر کے عام حالت کے مطابق لے آنا، یعنی معتدل کرنا، اس کی گنجائش ہے۔ یہ دارالافتاء کا فتویٰ لفظ بلفظ نقل کیا گیا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت ساری خواتین تو بہت زیادہ، مرد بھی اب چہرے کی بناوٹ، خاص طور پہ چہرے کے بال اور دیگر چیزوں میں ایسے تصرفات کرتے ہیں، ان کو ایسے کٹواتے ہیں جو مزاج شریعت کے خلاف ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو اس لیے جو بھی کوئی کام ایسا کرنا ہو تو اس حوالے سے شریعت کا مزاج ضرور معلوم کرنا چاہیے، اور کسی سے مسئلہ ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔